نہیں ہے. ہم نے بالکل بڑا سوچ کے سمجھ کے اور مسلمہ جو ہمیں حاصل رپورٹس تھیں ان کے اوپر یہ فیصلہ کیا. ہماری رپورٹس یہ تھی کہ یہ چیتا ٹلی جو کہ بڑا شیطان صفت انسان ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ سازشوں میں مصروف رہتا ہے. تو یہ سازش آپ سمجھتے ہیں شیخ رشید کی ہے؟ یہ ساری سازش کا ماسٹر مائنڈ آپ شیخ رشید کو کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں شیخ رشید تو ایک اس کا شیطانی کردار ہے نا، باقی اس میں وہ پاگل خان جو ہے وہ پوری طرح سے شامل ہے. تو ان لوگوں کا وہ جو 2 نومبر ہے وہ ان کا بلف تھا. انہوں نے آج ہی ان کی پلاننگ تھی کہ آج یہاں پہ یہ جلسہ کریں گے. اس جلسے کے لیے انہوں نے لوگوں کو خیبر پختونخوا سے باقی سارے پاکستان سے اکٹھا کیا ہوا تھا اور آج یہاں جلسے میں یہ کوئی 10-15 ہزار لوگ اکٹھے کر کے ان کو تقریروں کے ذریعے سے ورگلا کے بیچ میں کوئی 4-5 ہزار مسلح لوگوں کو بھی بلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، جس کے متعلق میڈیا میں بھی خبریں چلتی رہی. نہیں تو سر یہ آپ کے پاس کے رپورٹس ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلح لوگوں کو بلوا کے اس چیز نہیں، اور یہ مسلح لوگ ثناء اللہ صاحب یہ کہاں پر اس وقت قیام رکھتے ہیں؟ یہ اسپیشل برانچ کے دفتر میں ہوتے ہیں. جس طرح سے چیتا ٹلی بھاگ گیا اسی طرح سے وہ بھی بھاگ گئے. بات یہ ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پرانی عادت ہے اس طرح کی چولے مارنا جانا. میری ان سے گزارش ہے خدا کا واسطہ یہ جھوٹ بولنا اور یہ بلف کرنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا جی. آپ وہی جس کو آپ شیطان صفت کہتے تھے جب آپ کی کچھ کے اندر ہوتا تھا تو اس وقت وہ رحمان صفت تھا. جب وہ آپ کے اس وقت وہ رحمان صفت تھا. اور جس کو آپ پاگل خان کہہ رہے ہو وہ جو آپ کا شہنشاہ کرپشن جو ہے وہ نواز شریف ہے، 35 سال سے اس ملک کو لوٹ کے جو اپنے خاندان سمیت اور اپنے حواریوں سمیت جو ہے وہ پوری قوم کو کنگلا کر گیا ہے، اس کو وہ نہیں نظر آتا آپ کو شہنشاہ کرپشن؟ کیا پاکستان کی جمہوریت کے اندر احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کی جمہوریت کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ صرف بدماشی ہونی چاہیے، غنڈہ گردی ہونی چاہیے، مروسیت ہونی چاہیے اور مناسیت ہونی چاہیے؟ میں تو حیران ہوں یار، ٹھیک ہے نا جی. یہ عجیب و غریب قسم کا یہ مونچھوں والا باندر جو ہے نا یہاں بنایا ہوئے انہوں نے وزیر قانون جو ہے نا، اس کو شرم آنی چاہیے. یہ میڈیا کے اندر آگے جھوٹ بولتے ہیں، یہ خود قاتل ہے، یہ خود جو ہے وہ جنرل سانے ماڈل ٹاؤن کا جو ہے نا وہ قاتل ہے، یہ حق نواز کا قاتل ہے، یہ آگے باتیں کرتا ہے. میں حیران ہوں خدا کی قسم، اس کو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہیے اس مونچھوں والے باندر کو جو آگے کہتا ہے پاگل خان. اور تم اپنی شکل دیکھو، تم اپنا منہ دیکھو، تم اپنا کرتوت دیکھو. اس عمران خان کو کہتے ہو جو عمران خان پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جانے والا ہے، تمہارے اوپر تو لوگ تھوکتے نہیں ہیں نہ تمہاری قیادت میں نہ تمہارے اوپر. تم آ جاتے ہو جنا آگے ٹی وی چینل پہ آگے جو بڑے موت پر بن کے بیٹھ جاتے ہو. جو تم ایجنٹ بن کے باندری کو جو نا سمجھائیں اس کو، جس کو پاگل خان کہہ رہے ہیں اس کو پوری دنیا اپنے رانا ثناء اللہ صاحب تمہارے اوپر تھوکنے کو تیار نہیں ہے جنا. تم جو آگے یہاں کے موت پر بن جاتے ہو. یہاں پہ حقیقی جمہوریت ہو تو یہ بندہ سب سے پہلے پھانسی کے پھندے پہ لٹکے، یہ بندہ سب سے پہلے جو ہے نا کٹہرے کے اندر ہو، عدالت کے کٹہرے کے اندر بھی ہو، جیل کے اندر بھی ہو. آج یہاں پہ بیٹھ کے جو پاگل بن کے بتاتا پھر رہا ہے کون سا پاگل خان ہے کون سا شیطان صفت ہے جنا. شرم آنی چاہیے اس کو. رانا صاحب فیاض صاحب، رانا صاحب اور فیاض صاحب، رانا صاحب پروڈیوسر صاحب آواز بند کر دیں پلیز، کائنڈلی. رانا صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز فیاض صاحب میں آپ کو بھی روک رہا ہوں. رانا صاحب میرے خیال سے جو سینکٹیٹی ہے پولیٹیکل لیڈرز اگر ان کی سینکٹیٹی کو ہم برقرار ضرور رکھ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ ہم تمام لوگوں کو، تمام لوگ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. رانا صاحب میں گزارش آپ سے بھی کرتا ہوں، فیاض صاحب آپ سے بھی کرتا ہوں کہ پلیز کائنڈلی. جس کو یہ معلوم نہیں ہے رانا صاحب کہ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ بات کس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے بھی فیاض صاحب سے بھی، کہ اس چیز کے اندر کم از کم آپ دیکھیں کسی کے لیڈر کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو دوسرے کے لیڈر جو ہے وہ آپ کو بھی. فیاض صاحب